آئیے سمی بڑھتے ہیں اپنے پیارے بھائی واصل شاہد کی طرف، السلام جو علیکم ہر واصل بھائی. روز ہمارے ساتھ ہوتے ہیں اور ہماری ٹرانسمیشن کا ایک بہت ہی اہم حصہ ہیں. السلام علیکم واصل بھائی. وعلیکم السلام سمی بھائی. اچھا واصل بھائی، آج کیا بنا رہے ہیں اس سے پہلے یہ آپ سے جاننا چاہوں گی کہ جب ہم بات کرتے ہیں کیلیگرافی کی تو 21ویں صدی یا 22ویں صدی کے اندر جب ہم کیلیگرافی کو یا خطاطی کو دیکھتے ہیں تو وہ کہاں سٹینڈ کرتی ہے؟ دیکھیں، یہ آج کی صدی کہا جاتا ہے، یہ انفارمیشن اور ٹیکنالوجی کی صدی ہے، اور ہر روز کوئی نہ کوئی نئی ایجاد سامنے آ جاتی ہے جو انسانی عقل کو دھنگ کر کے رکھ اور دیتی ہے. ہاتھ سے بنی ہوئی چیزوں کی انفارچونیٹلی اتنی ویلیو نہیں رہی. میں اسی پہ بات کرتا ہوں کہ ویلیو ہے یا نہیں، ضرورت بہت زیادہ ہے. ضرورت ہے، اس پہ ہم بات کرتے ہیں کہ انفارمیشن اور ٹیکنالوجی نے یہ ہمیں بتایا کہ بہت تیزی آ گئی زندگی میں. ہم بہت تیز رفتار ہو گئے اپنے خیال میں، اپنے اعمال میں، دونوں اعتبار سے. اب اس تیزی نے جو ہمیں انفارمیشن ملی ہے ٹیکنالوجی سے، اس سے ہماری فارمیشن نہیں ہو سکی. وہ کہتے ہیں علم ایک طاقت ہے، انسان نے طاقت تو بہت حاصل کری لیکن محبت کھو دی ہے. اب فن جو نا، یہ آپ کو سب سے پہلے محبت سکھاتا ہے کہ ٹھیک ہے طاقت اپنی جگہ پہ، لیکن محبت کے ساتھ رشتے جڑیں گے، انسانیت محبت سے چلے گی. اب یہ دیکھیں کہ اتنی انفارمیشن ہوگی ٹیکنالوجی کی وجہ سے 21ویں صدی کے اندر، اتنی انفارمیشن ہوگی کہ انسان کو سمجھ نہیں آتا اسے کیا کرنا ہے کیا نہیں کرنا، سچ کیا ہے جھوٹ کیا ہے، حق کیا ہے باطل کیا ہے، صحیح کیا ہے غلط کیا ہے. ہم اس ایک سیلاب کے اندر بہہ گئے ہیں. اب اس سیلاب نے ہمیں اتنی تیزی کے ساتھ بہا دیا ہے کہ ہمیں اپنی سمت کا تعین کرنے میں بہت مشکل ہو رہی ہے. ہم اپنا فوکس کھو بیٹھے ہیں کہ ہمارا فوکس جو ہے اپنے عمل کے اعتبار سے، اپنے علم کے اعتبار سے ہمیں سمجھ نہیں آتا. جب ہم کیلیگرافی کی بات کرتے ہیں تو یہ ایک علمی فن ہے، اور دوسرا جب یہ ایک فن ہے تو آپ کو بہت زیادہ فوکسڈ رہنا پڑتا ہے. سب سے پہلے ایک مراقبہ ہے یہ آپ کو، جو آپ کے ذہن کی توجہ کا ارتکاز میں لے آتا ہے، بالکل جو نا وہ آپ کو فوکسڈ کر دیتا ہے. جب آپ ہاتھ سے کرتے ہیں تو آپ کے صرف خیال ہی نہیں بلکہ آپ کے اعمال، جو آپ کے ایکشن ہیں، وہ بھی بہت زیادہ ریفائنڈ ہو جاتے ہیں، فوکسڈ ہو جاتے ہیں. تو اسی اعتبار سے میں سمجھتا ہوں کہ اگر آپ اپنی ذات کو بہت فوکس رکھنا چاہتے ہیں، صحیح ڈائریکشن میں رکھنا چاہتے ہیں، تو کسی نہ کسی فن کے ساتھ ضرور وابستہ رہیے. کیلیگرافی میں اس اعتبار سے یہ کہ آپ کی روح کے ساتھ بھی جوڑ دیتا ہے، آپ کو زیادہ فوکس بھی کرتا ہے اور اپنی پہچان بھی عطا کر دیتا ہے. لیکن واصل بھائی، ٹیکنالوجی کو ہم خطاطی کو پروموٹ کرنے کے لیے کیسے استعمال کر سکتے ہیں؟ ہاں، یہ بہت اچھی بات. دیکھیے، پاکستان میں اگر خطاطی کی بات ہمارے معاشرے میں کی جاتی تو بڑا اچھا کام ہو رہا تھا، ہمیشہ سے ہو رہا تھا، لیکن نستعلیق خط تھا زیادہ جس میں کام ہوتا تھا. لیکن بقیہ جو خطوط تھے جس میں عرب بہت زیادہ کام کرتی ہیں، دنیا میں بہت زیادہ مقبول تھے، جس میں سوئس بہت اہم ہے، جو غلاف کعبہ کا خط ہے جس میں ہم بھی کام کر رہے ہیں، نسخ ہے، دیوانی ہے، کوفی ہے، اس میں کام نسبتاً بہت کم تھا. کمیونیکیشن سے یہ ہوا کہ ہمیں کچھ نہ کچھ آسانی ہوگی. ہم نے باہر کے بڑے اساتذہ کا کام دیکھا، اور اس کام دیکھنے کے بعد پاکستان میں جو آئندہ ہماری جو نوجوان نسل ہے جو کام کری، وہ اس طرز کا کام کرنا شروع ہو گئی ہے. اور اب پاکستانی خطاطین کو بین الاقوامی سطح پر صحیح معنوں میں بہت زیادہ ریکگنائز کرنا شروع کیا جا چکا ہے. اس کے بعد سے ٹیکنالوجی سے پہلے یہ تھا کہ ہماری چونکہ کمیونیکیشن کم تھی، آبزرویشن کم تھی. اب اس کے بعد سے ہمیں یہ آسانی ہو گئی ہے کہ خطاطی کو ہم زیادہ اچھے طریقے سے سمجھ سکتے ہیں، دیکھ سکتے ہیں، اور بڑے اساتذہ کا کام، اور ہمیں یہ آسانی ہو رہی ہے. تو آج ہم کیا لکھنے جا رہے ہیں؟ جو آپ نے موضوع آج سے لیا دعا کے حوالے سے، اللہ کے 7 باتوں کے حوالے سے، تو اللہ کی ایک بہت بڑی صفت ہے کہ وہ کہتے ہیں میں صمد ہوں، اللہ الصمد. میرے سے باتیں کرو، پیار محبت سب کچھ کرو، لیکن میری جو بے نیازی نا، میرے ساتھ کسی کو اور نہ ٹھہرانا، شرک میں نہ یہ کہنا. بقیہ جتنا مرضی پیار محبت سب لاڈ میں باتیں کرے اللہ سے، اور یہ باتیں کی جانی چاہیے. اور دعا کے حوالے سے میں ایک بات کرنا چاہوں گا کہ دعا جو نا 2 باتوں کا تو اعلان ہے. ایک یہ کہ آپ کسی ذات کو اپنا خالق مان رہے ہیں اور اپنے آپ کو بے بس کہہ رہے ہیں کہ میرے بس میں اللہ کچھ بھی نہیں ہے، تو میرا مالک اور میرا خالق ہے، تو سب سے بڑی ذات ہے، تو میرے کام بنا دے. پہلی بات تو یہ. دوسری بات، دعا جو نہ صرف الفاظ نہیں ہوتے، یہ کیفیت ہوتی ہے، اور کیفیت آپ کے قلب کی بھی ہے، آپ کی روح کی بھی ہے، اور آپ کے پورے وجود کی ہے کہ آپ سرنڈر کر دیتے اللہ کی ذات کے سامنے. اللہ بس تو جو چاہے وہی کر، میں کچھ بھی نہیں ہوں. یہ نفی ذات ہے اور کسی بڑی ذات کو تسلیم کرنا ہے. ماشاءاللہ. اے بنی آدم، ایک تیری چاہت ہے تو اور ایک میری چاہت ہے. ایسے ہی آج ہم اللہ الصمد لکھتے ہیں. اللہ الصمد. اللہ کیا سچویشن ہے؟
आपके सामने अलहमदुलिल्लाह अल्लाह बहुत ही समद। खूब, माशाल्लाह। जैसे आज हम बात कर रहे थे कि फोकस बहुत बेहतर करता है ये फ़न, और इसके साथ अगर हम थोड़ा सा आगे देखें, आजकल बच्चों में ये बहुत ज़्यादा मसला है कि उनका फोकस नहीं है, ओवर इन्फॉर्मेशन की वजह से उनकी पर्सनैलिटी फॉर्मेशन नहीं हो रही, तो स्कैटर्ड है रवैये, और उसकी वजह से तख़रीब बहुत बढ़ रही है रवैयों में। तो हमें जो आज के दौर में देखते हैं ना, इल्म या जहानत या ये चीज़ें अब बहुत बड़ी पावर नहीं रही इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी की वजह से। पावर क्या है, या सबसे बड़ी एबिलिटी क्या है, क्रिएटिविटी, तख्लीकियत। अगर आप तख्लीकार हैं तो बहुत अच्छे हैं। तो जब आप किसी आर्ट को प्रैक्टिस करते हैं, स्पेशली कोरियोग्राफी को प्रैक्टिस करते हैं, तो आपके एक तो क्रिएटिव जो क्रिएटिव एबिलिटीज है जूसेस जो हैं वो फ्लो आपकी करना शुरू हो पॉलिश जाते होती हैं। हैं, आप बेहतर, और इसके साथ साथ आपके अखलाकियात बहुत बेहतर होते हैं। सही तो ये बड़ी अच्छी बात है। इस वजह से मैं गुजारिश करूँगा बच्चों को ये लाजमी सिखाइए, अदरवाइज़ फिर आप 15-20 साल बाद, 30 साल बाद शिकवे करेंगे बच्चे रोबोट्स की मानी दे, और रोबोटिक इनके बिहेवियर हो गए। तो उससे पहले ही कि सद्देबाब कर लीजिए, उनको आर्ट की तरफ कराइए। बहुत बहुत शुक्रिया वासिल भाई, और बहुत ही खूबसूरत। बहुत अल्लाह समद आपने लिखा, बहुत ही खूबसूरत, माशाल्लाह। पाकिस्तान